بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امریکیوں کے پاس ڈینی کا ایک قلمی خاکہ موجود ہے۔ اس کے فنگر پرنٹس والا گلاس تم بلیکی کے حوالے کر چکے ہو۔ ڈینی کی آواز اوبی نے ٹیپ کر لی ہے۔ پورا جال تیار ہے۔ واشنگٹن والے بہت جلد مائکرو بگ کی کھیپ بھیج دیں گے۔ اس بار وہ خبیث ہرگز نہیں بچے گا۔ مجھ سے میرے حصے کا کام لیا جا چکا ہے، اس لیے تم نے مجھ سے اکھڑی باتیں شروع کی ہیں۔ میں نے اس کی پوری بات سن کر تلخی سے کہا، تم خود ہی ڈینی کا کام تمام کر لو گے، میں اپنا طریقہ کار نہیں بدل سکتا۔ اس نے جلدی سے کہا، میرے مشن میں تمہارا کردار بہت اہم ہے۔ تمہیں ایس ٹی ایف کے ٹھکانے پر مائکرو بگ پھیلانے ہیں جو ڈینی کے ساتھ ایس ٹی ایف کی بربادی میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ تم نے اپنی باتوں سے میری سوئی ہوئی انا کو بھی بیدار کر دیا ہے۔ تمہارا کوئی مطالبہ تھا تو دھنراج کو پہلے ہی مجھے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ اب میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ دھنراج صرف رابطے کا آدمی ہے، اسے میرے طور طریقوں کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ میں نے شاید تمہیں نہ بتایا ہو، تقسیم سے پہلے میرے والدین بھی عمر کوٹ میں رہتے تھے۔ نئی سرحدیں بننے کے برسوں بعد دھنراج عمر کوٹ میں پیدا ہوا۔ میری جائے پیدائش اودے پور ہے۔ یہاں تعینات ہونے کے بعد میں پرانے حوالوں سے پہلی بار اس سے ملا ہوں۔ یہ تمہارے اور اس کے معاملات ہیں، ورنہ مجھے اسی سے رابطہ رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اب بھی وہی طریقہ کار برقرار رہے گا۔ میں تم سے براہ راست زیادہ میل جول رکھ کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ تم کل تک سوچ سمجھ لو، پھر دونوں باتیں اسے بتا دینا۔ اسے علم ہے کہ ہم دونوں یہاں ملے ہیں۔ میں نے عارضی طور پر ٹل جانے والے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے روا روی میں پوچھا، نہیں تم بھی اس سے ذکر نہ کرنا۔ اسے ملال ہوگا کہ اس کے ہوٹل سے اتنے قریب ہونے کے باوجود میں اس سے ملنے نہیں گیا۔ میں کسی کی بلا وجہ دل آزاری سے ڈرتا ہوں۔ چند لمحوں پہلے میرے ذہن میں سر ابھارنے والا خیال ایک مرتبہ پھر زور مارنے لگا۔ میری اور میجر بخشی کی وہ ملاقات خفیہ تھی۔ اگر کسی کو اس پروگرام کا علم بھی تھا تو اس کی خادمہ گواہی دے سکتی تھی کہ میں نے میجر بخشی کے نکل جانے کے بعد ملاقات کی منسوخی کے لیے فون کیا تھا۔ بھیم گن کے ذریعے میں میجر بخشی کو وہیں بیٹھے بیٹھے لمحہ بھر میں موت کی گہری نیند سلا سکتا تھا۔ اس کے دل میں ایک ننھا سا سوراخ ہوتا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر اپنی کرسی پر اسی طرح بیٹھا رہ جاتا۔ کسی کو شبہ تک نہ ہوتا کہ اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس آسان ترین واردات میں سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ بھیم گن کا استعمال امریکیوں کی نظر سے پوشیدہ نہ رہتا۔ چھان بین شروع ہو جاتی تو میجر بخشی کی میز پر اس شام کی کس وضع قطع کا آدمی دیکھا گیا تھا۔ اس تجسس کے نتیجے میں نیو یارک والی جینی کے بنوائے ہوئے اس غلط خاکے کی پوزیشن مشکوک ہو جاتی جس پر اوبرائن اور اس کے چیلے ناز کر رہے تھے۔ بجلی کسی صورت سے میرے ذہن میں ایک متبادل خیال بھی کوندا۔ وہ ملاقات ختم کر کے میں کلب کے احاطے سے باہر ٹیکسی میں روک کر اس کی روانگی کا انتظار کرتا اور پھر موقع پا کر اسے راستے سے اغوا کر کے اسٹیشن 4 پہنچانے کی کوشش کرتا۔ عملی طور پر سہل نظر آنے والی وہ دونوں صورتیں جتنی تیزی سے میرے دماغ میں ابھری تھی، اتنی ہی پھرتی سے میں نے انہیں خود مسترد کر دیا۔ مجھے ایک نجی ملاقات پر مدعو کر کے میجر بخشی نے ایک سنگین خطرہ مول لیا تھا اور وہ اپنا مقصد بھی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اگر میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کر گزرتا تو وہ ضرور جہنم واصل ہو جاتا۔ اگر میں اپنے دشمنوں سے ہر رابطہ توڑ لیتا، میجر بخشی کی پراسرار رپوشی اور بعد ازاں موت پر اوبرائن سے دھنراج تک ہر شخص کے دماغ میں لامحالہ یہ سوال سر ابھار سکتا تھا کہ ڈینی کے دشمنوں میں سے جو شخص بھی کرنل جمال دستی کے رابطے میں آتا ہے مارا جاتا ہے یا مصائب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ سوال میری حیثیت پر بری طرح اثر انداز ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ ڈینی کو بھول کر فوری طور پر مجھے پکڑنے اور پھر 3rd ڈگری کے ذریعے میری اصلیت اگلوانے کے منصوبے کو روبے کار لا سکتے تھے۔ ان خطرات سے اپنے بچاؤ کے لیے مجھے ایک مرتبہ پھر زیر زمین جانا پڑ جاتا۔ وہ ایک طویل تجزیہ تھا، لیکن قدرت نے انسانی ذہن کے نہال خانوں میں تخیل کی ایسی قوتیں محفوظ کی ہوئی ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل کے برسوں پر مشتمل واقعات یا اندازوں کی ریل چند لمحوں میں سرعت سے چل جاتی ہے اور سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ میجر بخشی کو اندازہ تک نہیں ہو سکا کہ اس کے نرم دلی کے اعلان نے میرے ذہن میں کوئی ہلچل پیدا کی تھی۔ میں نے بظاہر کسی توقف کے بغیر کہا، دل آزاری اور دل شکنی کرنا سب سے بڑی بربریت ہے، لیکن تم نے گفتگو کی ابتدا میں میرے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ تم ابھی تک اسی کو
لیے بیٹھے ہو؟ وہ کھوکھلی سی ہنسی کے ساتھ بولا، تم نے میرے 2 بے ضرر سوالوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے تو میں فی الحال انہیں بول سکتا ہوں، کسی نہ کسی وقت تم کو میری بات کی معقولیت کا یقین آ جائے گا۔ میں نے اس کی مکاری پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا، چند روز مہلت دینے کے مقابلے میں تمہارا یہ موقف زیادہ بہتر اور میرے لیے باعزت ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارا موڈ بہتر ہو گیا۔ اب مائکرو بگ آ جانے پر تم سے ملاقات ہوگی تو ہم زیادہ خوشگوار ماحول میں گفتگو کر سکیں گے۔ پہلے اوبرائن مجھے اپنے ماسٹر پلان کے لیے کوئی کردار دینا چاہ رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ اب تمہاری وجہ سے میری سرگرمیاں ڈینی کی سرکوبی تک محدود رہیں گی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اس خیال میں نہ رہنا کہ ہمیں مل جل کر ہی اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے جس میں اوبرائن بہت ارک ریزی سے کام کر رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کی توجہ بڑے مقاصد پر مرکوز رہے گی، ہم اس کی راہ صاف کرتے رہیں گے۔ چین کے مقابلے میں عظیم تر ایشیائی ریاست کے بارے میں اب تک کھل کر کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے اسے یاد دلایا، تم ہی نے کہا تھا کہ وہ پروگرام اوبرائن کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے۔ وہ عارضی بندوبست ہے، زخمی درندے کو مارنے کے لیے کبھی بھی بڑے شکاری کی جان خطرے میں نہیں ڈالی جاتی، اسے گھیر گار کر دوسرے مار لیتے ہیں۔ ڈینی کا پتہ صاف ہو جائے تو ہم بھی کھل کر میدان میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد ایس ٹی ایف کی کمر خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ وہ میجر بخشی کا پسندیدہ موضوع تھا، وہ دیر تک بولتا ہی چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ چین کے مقابلے میں عظیم تر ایشیائی ریاست اتحاد یا الحاق کے خواب کو اس کے ملک میں اکھنڈ بھارت کے نظریے کے طور پر پورے زور و شور سے پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان فنون، کھیل کود، ثقافت اور اخوت کے نام پر بنی ہوئی متعدد انجمنوں کے بڑے بڑے اور رنگا رنگ اجتماعات میں کھل کر شرکاء کی برین واشنگ کی جاتی تھی۔ ایسے اجتماعات بھارت میں ہی نہیں پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی ہوتے رہتے تھے۔ برے صغیر کے نقشوں پر سازشی انگریز کی لگائی ہوئی غیر فطری سرحدوں کے خاتمے کے نتیجے میں سنہرے سپنے دکھائے جا رہے تھے۔ بھارت کی وسیع منڈی پاکستانی اجناس اور مصنوعات کے خیر مقدم کے لیے تیار تھی۔ وہاں کے زرعی، آبی اور برقی وسائل پاکستان کو فیض پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ ہندی عوام پاکستانی شاعروں اور اداکاروں کو سننے کے لیے بے چین تھے۔ بھارت میں ان کے اعزاز میں ایسے خوابناک اور بڑی تقریبات منعقد کی جاتی تھیں جن کا پاکستان میں تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ پاکستان سے جانے والے بعض چھچورے مشاعرین کے میدوں میں جب بھارتی شراب بھر کر حلق تک مرغن غذائیں ٹھونس دی جاتی تھیں تو خوشامدی سامعین کی واہ واہ کے شور میں یہ مشاعرین وہی بولی بولنے لگتے تھے جو ان کے میزبان چاہتے تھے۔ واپسی پر ایسے لوگ پاکستانی عوام میں بھارت کے سفیر اور ڈنڈورجی بن جاتے تھے۔ کہیں سے کوئی لعنت ملامت ہوتی تو معذرتوں اور وضاحتوں کے سہارے اپنے دامن کے داغ دھونے کی کوشش کرتے تھے۔ کام پورے زور و شور سے ہو رہا تھا مگر اس کی تشہیر نہیں کی جاتی تھی تاکہ مخالف قوتوں کو اس محاذ سے یکسر بے خبر رکھا جا سکے۔ اس تقریبی منصوبے میں این جی اوز یا غیر سرکاری تنظیموں سے بھی بھرپور کام لیا جا رہا تھا۔ بعض اداروں کو امریکہ اور بھارت کی سرپرستی حاصل تھی مگر بڑی تعداد ایسی تنظیموں کی تھی جنہیں ان دونوں ممالک کے ایما پر بین الاقوامی اداروں اور حکومتوں سے بھاری امداد مل رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ چند فعال اور سرگرم تنظیموں کے سوا باقی تمام این جی اوز کا کاغذی وجود کی مالک تھیں۔ بھاری رقوم اعلیٰ عہدیدار ہڑپ کر جاتے تھے، کچھ پیسہ عملے کی تنخواہوں اور نام نہاد دفتری انتظام پر خرچ ہوتا تھا اور اگلے برس کے لیے خوبصورت الفاظ اور حروف میں فرضی کارکردگی کی ضخیم مگر بے بنیاد رپورٹیں داخل کر دی جاتی تھیں۔ ملک کے دور دراز دشوار گزار اور پسماندہ علاقے ملک دشمن این جی اوز کو مرغوب ترین میدان عمل فراہم کرتے تھے کیونکہ چھوٹے سرکاری اہلکار بھی ان علاقوں کا رخ کرنے کی زحمت نہیں کرتے تھے۔ وہاں کے باسیوں کے احساس محرومی کو بڑکا کر چھوٹے موٹے امدادی کاموں کے ذریعے ایک خاص سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ میجر بخشی کی کہی ہوئی بعض باتیں میرے لیے نئی نہیں تھی۔ کئی برس پہلے میں نے سندھ کے اندرونی علاقوں میں ملا سرکار کی ہولناک سرگرمیوں کا خود مشاہدہ کیا تھا۔ اس وقت امریکہ کھل کر پاکستان کی مخالفت نہیں کرتا تھا، نہ عظیم تر ایشیائی ریاست کا کوئی منصوبہ وجود میں آیا تھا۔ ملا سرکار بے روزگار قوم پرست نوجوانوں کو مہلک ہتھیار فراہم کر کے لوٹ مار اور لا قانونیت پر اکسا
اکسا رہا تھا۔ ایسے جتھوں کی سرپرستی کر کے وہ حکومت کے وجود کو ایک مذاق بنانے کے لیے کوشاں تھا، لیکن ستارے پاکستان پر مہربان تھے۔ وہ ہولناک مقابلوں کے بعد آخر کار سکھر کے قریب دریائے سندھ میں اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ میجر بخشی کے تیور بھی وہی تھے، مگر مقاصد بدلے ہوئے تھے۔ اس کی توجہ دیہی سے زیادہ شہری آبادی پر تھی، جو تعلیم یافتہ ہونے کے سبب شورش یا غلغلہ پیدا کرنے کی قوت بھی رکھتی تھی۔ میجر بخشی کی وہ تقریر طویل ہونے کی وجہ سے میں خاصی تاخیر سے وہاں سے اٹھا۔ وہ ہندو تھا اور مزے سے کلب کے لان پر بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا۔ اس کے اصرار کے باوجود میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جوس کے 2 گلاس خالی کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے اس بات پر خاص طور سے نظر رکھی تھی کہ کلب سے واپسی پر اس بار میری ٹیکسی کا تعاقب نہیں کیا گیا۔ اسٹیشن 4 پر چاروں طرف بے چینی سے میرے منتظر تھے۔ میری صورت دیکھتے ہی اول خان نے ایک آدمی کو فیلڈ میس روانہ کر دیا تاکہ کھانا کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ میجر بخشی کے ساتھ میری اچھی خاصی ذہنی آمیزش ہوئی تھی۔ اس میں کچھ کٹھن لمحات بھی آئے تھے، مگر پوری مشق کا خلاصہ بہت مختصر تھا۔ میرے خلاف وہ سب ہم زبان ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بایاں بازو زخمی ہونے کے بعد میرا حوصلہ کچھ پست ہو گیا تھا، ورنہ مجھے جارحانہ انداز میں میجر بخشی کو جہنم واصل کر دینا چاہیے تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ بحث چلتی رہی۔ ان کا خیال تھا کہ دشمنوں کے تازہ ترین عزائم پوری طرح سامنے آ چکے تھے، اہم ترین مہرے ہماری نظروں میں تھے۔ انہیں ہراساں کرنے کے بجائے میجر بخشی کی ہلاکت بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی۔ انہیں میرے اوپر شبہ ہوتا تو میں دوبارہ غائب ہو جاتا۔ برائن کرنل جمال دستی کے خلاف اپنی شکایت واپس لینے کے بعد سرکاری سطح پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سر جھکائے کھانے میں مشغول رہا اور خاموشی سے ان کی تنقید سنتا رہا۔ وہ چاروں اس سنگین حقیقت کو نظر انداز کر رہے تھے کہ سرطان کی رسولی کے ساتھ اس کی جڑیں بھی نہ نکالی جائیں تو مرض دوبارہ زیادہ شدت اور تیزی سے نمودار ہوتا ہے۔ اوبرائن ڈی ہنٹ، میجر بخشی اور دان راج کے دوسرے اہم ساتھیوں کا سراغ لگانا ضروری ہو گیا تھا۔ کسی اوچھے یا قبل از وقت ہونے والے وار سے وہ سب ہوشیار ہو کر اس طرح روپوش ہوتے کہ ان تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا۔ آخر تم کچھ کیوں نہیں بولتے؟ میری طول پکڑتی ہوئی خاموشی سے جلا کر ویرا میرے اوپر برس پڑی۔ تم نے کیا سوچ کر اس موذی کو زندہ چھوڑا ہے؟ تم چاروں کے عالمانہ اتفاق رائے کے بعد میں دل ہی دل میں اپنی اس غلطی پر نادم ہو رہا ہوں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آئندہ موقع ملا تو میں اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تم جھوٹے اور مکار ہو۔ ویرا کا پارا چڑھنے لگا۔ تمہاری مسکراہٹ چگلی کھا رہی ہے کہ تم کوئی اہم بات ہم چاروں سے چھپا رہے ہو۔ عجیب مشکل ہے، میں نے اپنا سر جھٹک کر بے چارگی سے کہا۔ کلب میں جو کچھ ہوا میں نے بلا کم و کاست دوہرا دیا۔ تم سب مل کر مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہو۔ میں غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں تو تم اسے بھی ماننے پر تیار نہیں ہو۔ آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کھانا کھا لو، پھر میں تم سے علیحدگی میں کچھ باتیں کروں گی، اس نے گررا کر کہا۔ بیک وقت میری اور غزالہ کی نظریں چار ہوئیں۔ ویرا کی دھمکی پر اس کی آنکھوں میں مانی خیز چمک ابھر آئی تھی۔ میں اس کا کوئی مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ میں نے ویرا کی دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ میرا خیال تھا کہ کھانے کے بعد باتوں میں الجھ کر وہ سب کچھ بھول جائے گی، مگر وہ بہت سنجیدہ تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر خاموشی سے منتظر رہی اور جب میں بھی نمٹ گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آؤ۔ اس کے خشک اور تحکمانہ لہجے پر میں پریشان ہو گیا۔ تنہائی کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات کرنی ہے یہاں بیٹھ کر کرو، یہ تمہارے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ بس یہ سمجھ لو کہ اس وقت میں ویرا لائٹ نہیں بلکہ بلیک کوئین ہوں۔ میری پیشانی پر ٹھنڈک سی تیر گئی۔ اس نے میرے اور اپنے مراسم کے ابتدائی دور کا حوالہ دیا تھا۔ وہ میری گمراہی اور کاج روی کا زمانہ تھا۔ ویرا ہمارے اوپر حاکم تھی اور مجھ کو پسند کر بیٹھی تھی۔ ایسے میں وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں فتح مندی کے جذبات کی روانی میں بہ کر ویرا کے اشاروں کا اسیر ہو گیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس نے مجھے زیر کر لیا ہے اور مجھے فخر تھا کہ میں نے شی کے سربراہ جیمی لائٹ کی اکلوتی بیٹی کو اپنی وجاہت سے شکار کر لیا ہے۔ غزالہ گہری دلچسپی سے ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اول خان نے شاید میرے چہرے کی کیفیات سے میری پریشانی کا اندازہ لگا لیا اور بزرگانہ انداز میں مشورہ دیا، ضد مت کرو، سن لو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، وہ بھی تمہاری خیر خواہ ہے۔ غیر ارادی طور پر میری اجازت طلب نظریں غزالہ کی طرف مرکوز ہوئیں اور اس نے پھرتی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی چشم پوشی سے مجھے گمان ہوا کہ اسے ویرا کا مطالبہ پسند نہیں آیا تھا۔ غزالہ کا وہ رویہ غیر معمولی تھا۔ عام طور پر وہ ویرا کو غیر معمولی ڈھیل دیتی رہتی تھی، مگر اس وقت بدلی اور کچھ بدگمان سی نظر آ رہی تھی۔ مجبوری کے عالم میں ویرا کے پیچھے ہو لیا۔ کمرے سے نکلتے ویرا نے مڑ کر کہا، دروازہ بند ہوگا مگر میں اسے بلٹ نہیں کروں گی۔ آج مجھے کچھ فیصلہ
فیصلہ کن باتیں کرنی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ غزالہ اسے کسی مجروح شیرنی کی سی غسیلی نظروں سے گھور رہی تھی۔ عورتوں کے لیے مخصوص کیے ہوئے کمرے میں پہنچ کر ویرا نے دروازہ بند کیا، وہیں رک کر اضطراری انداز میں سگریٹ سلگائی اور ایک گہرا کاش لے کر سپاٹ سی آواز میں مجھ سے بولی، ہونک کی طرح کھڑے کیوں ہو، کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کمرے میں پہنچتے ہی ویرا کا غصہ کافور ہو گیا تھا اور وہ کچھ مضطرب نظر آنے لگی تھی۔ میں نے کوئی سوال کرنے کی بجائے اسی کے کھلنے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سینے میں اتارا ہوا کثیف دھواں ناک سے خارج کرتے ہوئے فرش پر داہنی جوتی کی نوک سے ہلکی سی بے مقصد ٹھوکر لگائی، پھر پلنگ کے سرانے آ بیٹھی۔ سگریٹ پیو گے؟ چند ثانیوں تک خالی خالی نظروں سے میرا چہرہ تکنے کے بعد اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنی انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ میری طرف اچھال دی۔ میں نے سلگتی ہوئی سگریٹ ہتھیلی میں لپک کر پھرتی سے انگلیوں میں منتقل کر لی۔ ویرا بے چینی کے عالم میں پلنگ سے اتر گئی اور کھڑے کھڑے پیکٹ سے نکال کر اپنے لیے دوسری سگریٹ سلگانے لگی۔ میں حیران تھا کیونکہ میں نے اس کھلنڈری عورت کو کبھی بھی ایسی گمبھیر اور فکر مندانہ موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں کئی سوال مچل رہے تھے مگر میں نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت میں تم سے کیا بات کرنے والی ہوں؟ نئی سگریٹ سے کاش لے کر ٹہلتے ہوئے پورا دھواں خارج کر کے اس نے ایک طویل سکوت کے بعد پوچھا، شاید تمہیں میجر بخشی کے زندہ بچنے سے زیادہ صدمہ پہنچا ہے۔ اس نے حقارت سے ہونٹ سکیڑ کر اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور کہا، اپنے فیصلوں کے بارے میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو۔ میں نے وہ موضوع تخلیہ کے بہانے کے لیے چھیڑا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، رگوں میں خون کا دوران یک بیک تیز ہو گیا۔ اپنے کسی انجانے خوف کو دباتے ہوئے میں نے ہلکی سی مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا، اور تم تخلیے میں سگریٹ پینا چاہتی تھی؟ وہ پلٹ کر میرے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ تمہاری یہی بے رحمی اور صفاقی مجھے مارے جا رہی ہے۔ میں بوکھلا گیا۔ پتہ نہیں آج تمہیں اچانک کیا ہو رہا ہے۔ ایسا مذاق تو ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ میں مدت سے سب کچھ بھولی ہوئی تھی مگر اسٹیشن 4 کے پرہول حصار میں ہم سب ہر وقت ایک دوسرے کے سر پر سوار رہتے ہیں۔ ہمارے اور غزالہ کے سوا کسی کو 2 لمحے کے تخلیے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ میرے لیے یہ ماحول اعصاب شکن ہے اور آج میرے اندر سوئی ہوئی عورت جاگ اٹھی ہے۔ پلنگ پر آرام سے بیٹھ جاؤ اور سکون سے بات کرو۔ اس کی کیفیت کا اندازہ ہونے پر میں نے نرمی سے کہا، شاید آج سلطان شاہ نے تمہاری دل آزاری کی ہے۔ وہ من چلا آدمی ہے، تم اس کی باتوں پر اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے بہت خفیف سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری پوری بات سنی اور بولی، وہ معصوم آدمی ہے، میرا دل تم نے خون کیا ہے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا، ویرا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ہر وقت تمہارا دھیان رکھتا ہوں۔ ڈینی یہ مت بھولو کہ کبھی میں تمہارے دل سے بہت قریب تھی۔ اس کی آواز میں اداسی تیرنے لگی، اور آج تم بھول کر بھی ان گزرے ہوئے دنوں کو یاد نہیں کرتے۔ ویرا ایسی باتیں مت کرو، میں نے احتجاج کیا، تم آج بھی مجھے بہت زیادہ عزیز ہو۔ شاید غزالہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہے اور ہماری طرف سے چشم پوشی اختیار کیے رہتی ہے۔ وہ ہر وقت تم پر اپنا حق جتا کر میرے سینے میں ایک آگ سی بھڑکاتی رہتی ہے۔ ویرا کی آواز سخت اور منتقمانہ ہو گئی۔ 2 روز پہلے کی باتیں شاید تمہیں یاد ہوں۔ میں پی رہی تھی اور میرے مشورے پر تم غزالہ کو ساتھ لے کر تاروں بھرے آسمان کی چھاؤں میں دیر تک باہر چہل قدمی کرتے رہے تھے۔ میں اپنے کمرے کی روشنیاں گل کر کے بھیگی ہوئی حسرت زدہ آنکھوں سے تم دونوں کے ہیولے دیکھتی رہی۔ تمہاری واپسی پر میں بہت مایوس اور دل گرفتہ تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، تمہاری یہ سب باتیں درست ہیں، لیکن تمہیں سوچنا چاہیے کہ غزالہ نے کتنے کھلے دل کے ساتھ ہم دونوں کو امریکہ جانے کی اجازت دی تھی۔ وہاں کے شب و روز یاد کرتا ہوں تو غزالہ کو خود کے سامنے بونا محسوس کرنے لگتا ہوں۔ وہاں انکشت و خون کے درمیانی وقفوں میں تمہاری ناز برداریوں کے سوا اور کیا کرتا رہا تھا؟ وہاں بھی تم موٹی جینی کے چکر میں پڑے رہے تھے۔ اسے گویا ہر بات ازبر تھی۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ جینی کے بارے میں زیادہ مت سوچا کرو۔ تم ایسی تصوراتی دنیا میں کھوئی رہتی ہو جہاں تم از خود اپنی کوئی نہ کوئی حریف تخلیق کر لیتی ہو۔ غزالہ میرے وہم کی تخلیق نہیں ہے، اسے تم نے خود تلاش کیا تھا۔ تمہیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اب وہ میری بیوی ہے۔ میں نے قدرے سختی سے کہا، سچ بات یہ ہے کہ اسے میں تمہاری خوشی کی خاطر برداشت کرتی ہوں، ورنہ اسے بنے سنورے دیکھ کر میرے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ ویرا تم حد سے تجاوز کر رہی ہو۔ میں اسے تمہارے خلاف بد کلامی کی اجازت نہیں دیتا تو تمہاری زبان سے ایسی نازیبا باتیں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟
اس سپاٹ ویرانے میں رہ رہ کر میرا دماغ الٹا جا رہا ہے۔ دن رات وردیوں میں ملبوس ایک جیسے چہرے دیکھ دیکھ کر میری طبیعت اکتا گئی ہے۔ تم نے مجھے جلد ہی یہاں سے نہ نکالا تو میں کسی بھی وقت خاموشی سے اسٹیشن 4 چھوڑ دوں گی۔ شہر کا رخ کرتے ہی تم اپنے دشمنوں کے ہتھے چڑھ جاؤ گی۔ میں نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا، ان کے پاس تمہارا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جب میرا دماغ سنک جاتا ہے تو میں بڑے سے بڑے خطرے کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ بعد میں جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم مجھے بڑی محفل سے اٹھا کر اس کمرے میں کیوں لائی تھی؟ میرے سوال پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں غزالہ کو دکھانا چاہتی تھی کہ تم پر میرا بھی کچھ حق ہے۔ میں ہر وقت کڑتی رہتی ہوں، اس وقت وہ سلگ رہی ہوگی۔ وہ بہت قناعت پسند اور صابر و شاکر لڑکی ہے، تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میرے دل میں بہت غبار جمع ہو گیا تھا۔ میں اس وقت تمہارے سامنے اپنی بڑاس نہ نکالتی تو کسی وقت غزالہ سے لڑ پڑتی اور تم مجھ سے خفا ہو جاتے۔ میں بعض معاملات میں ویرا کی خود گردانہ سوچ سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس سے کچھ دیر تک بات کرنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ اس کی سوچ میں فطور کی داغ بیل اسی رات پڑی تھی جب وہ تنہا بیٹھی میں نوشی کر رہی تھی اور میں نے غزالہ کے ایما پر اس کی پیشکش مسترد کر دی تھی۔ میرے اس انکار پر ویرا نے شاید احتجاجیہ انداز میں مجھے غزالہ کے ساتھ کھلی فضا میں چہل قدمی کرنے کا مشورہ دیا تھا اور میں نے پورے خلوص سے اس کے مشورے پر عمل کر ڈالا۔ ویرا ہمیں دیکھ دیکھ کر اپنی تنہائی پر کڑتی رہی اور تلخ خیال اپنے معدے میں انڈیلتی رہی۔ نشے کی حالت میں ہر شخص ضرورت سے زیادہ حساس اور جذباتی ہو جاتا ہے۔ وہ تو ویرا تھی، غزالہ کے خلاف اس کی ساری حسرتیں گرہیں بن کر اس کی کھوپڑی کے کسی حصے میں بیچ ڈالتی رہیں۔ ہماری واپسی پر اس نے تنہائی میسر آتے ہی میرے ساتھ خاصی تلخ نوائی کی تھی، جسے میں نے ویرا کے نشے کی جھونک سمجھ کر ٹال دیا اور غزالہ کو اس کے ساتھ چھوڑ کر اسٹیشن 4 کی مردانہ خوابگاہ میں چلا آیا۔ غزالہ نے اگلے دن مجھ سے ویرا کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی، لیکن ویرا کے پھٹ پڑنے کے بعد میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد ویرا نے غزالہ کے ساتھ ضرور زہر افشانی کی ہوگی۔ غزالہ نے اپنے طور پر اس سے نبڑ لیا، شاید اس کوشش میں اس نے تلخ و ترش باتیں بھی کی ہوں گی جو ویرا کے بغض میں اضافے کا سبب بن گئی۔ وہ رات گزر گئی، ویرا کا نشہ بھی اتر گیا، مگر اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا غبار صاف نہیں ہو سکا۔ وہ 2 دنوں سے مسلسل اسی بارے میں سوچتی رہی اور آخر کار مجھ سے الجھ بیٹھی۔ یہ غنیمت ہوا کہ میں اس کے مطالبے پر الگ کمرے میں چلا آیا تھا۔ صاف انکار کر دیتا تو وہ شاید ماضی کے حوالے سے غزالہ اور دوسروں کے سامنے ایسی باتیں چھیڑ دیتی جو وقت گزر جانے کے بعد میرے لیے کسی بھی طرح قابل فخر نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ویرا کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، تم آج بھی مجھے عزیز ہو، میں تم سے خفا نہیں ہو سکتا۔ تم نے پہلے ہی مجھ سے بات کر لی ہوتی تو 2 روز تک جلتی بنتی نہ رہتی۔ یہاں بات کرنے کا موقع کہاں ملتا ہے؟ ذرا سی دیر کے لیے تمہیں اس کمرے میں لائی ہوں تو ان تینوں کے کان دیواروں سے لگے ہوئے ہوں گے۔ میں تم سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ویرا نے احتجاجیہ انسی کے ساتھ ملامت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، دیکھ لیا، ہماری خلوت کسی کو برداشت نہیں ہے۔ اس طنز کے بعد ویرا نے اونچی آواز میں کامن کہا اور اول خان دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ غنیمت ہے کہ یہاں کا ماحول مصالحانہ ہے، اس نے تعریفی لہجے میں کہا۔ میں اپنی بے جا مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اسی وقت شہر روانہ ہو رہا ہوں۔ دھنراج کے ہوٹل سے روانہ ہونے والی ایک مشتبہ گاڑی کا تعاقب کرنے والا میرا ایک آدمی اچانک اسٹیشن 4 سے کٹ گیا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے وہ فکرے مبہم تھے، میں نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ جانے سے پہلے اتنا ضرور بتا دو کہ اسٹیشن 4 سے کٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ موٹر سائیکل سوار ہے، ٹرانسمیٹر پر ہمارے کنٹرول روم کو مسلسل رپورٹ دے رہا تھا۔ ابھی خبر ملی ہے کہ 10 منٹ سے یہ رابطہ ٹوٹا ہوا ہے۔ کنٹرول روم والے مسلسل اسے پکار رہے ہیں مگر وہ خاموش ہے۔ وہ معاملہ سنگین تھا۔ اول خان کی بتائی ہوئی صورتحال کا ایک ہی مقصد تھا، وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ہلاک یا بے ہوش ہو چکا ہے۔ وہ وحشتناک خبر سن کر کے ہم دونوں بھی اول خان کے ساتھ اس کمرے سے نکل آئے۔ اس کی گاڑی وہیں آ لگی تھی۔ وہ ہم سے رخصت ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار قربان علی کے بارے میں وہ پرتشویش خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے اسٹیشن 4 میں پھیل گئی تھی اور ہر شخص اپنے ساتھی کی خیریت کے بارے میں فکر مند تھا۔ عملی طور پر ہم لوگ اس ٹھکانے پر موجود ہونے کے باوجود ایس ٹی ایف کے روزمرہ کے کاموں میں ذرا بھی دخیل نہیں ہوتے تھے۔ مجھے قربان علی کا معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین نظر آ رہا تھا۔ میں سلطان شاہ کو ساتھ لے کر صورتحال جاننے کے لیے کنٹرول روم کی طرف چل دیا۔ راستے میں بچل شاہ ہمیں مل گیا۔ اس سے پتا چلا کہ وہ قصہ واقعی سنگین تھا۔ دھنراج شہر کی ایک مشہور
اور بڑے ہوٹل میں رہ رہا تھا۔ وہاں یہ ممکن نہیں تھا کہ 24 گھنٹے اس کے کمرے کی نگرانی کی جا سکے، پھر بھی قربان علی کو ہوٹل پر مامور کر دیا گیا تھا۔ وہ وہاں آنے جانے والے مشتبہ افراد پر نظر رکھتا تھا اور اپنے طور پر یہ سراغ لگاتا تھا کہ وہ ہوٹل کے کس کمرے کے باسی کے مہمان یا ملاقاتی ہیں۔ اپنی حاصل کی ہوئی معلومات وہ لاسلکی ٹرانسمیٹر پر وقفے سے اسٹیشن 4 کے کنٹرول روم کو دیتا رہتا تھا۔ عام طور پر رات کے 10 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ اس وقت تک دھنراج نشے میں مدہوش ہو کر اپنے کمرے تک محدود ہو جاتا تھا۔ قربان علی کی گزشتہ رپورٹوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ دھنراج سے ملنے کے لیے آنے والوں میں شہر کے بعض اوباش رئیس زادوں کے ساتھ بگڑے ہوئے سرکاری افسران بھی شامل تھے۔ دھنراج کا کمرہ دن بھر ان لوگوں کی اماجگاہ بنا رہتا تھا۔ ان کی دلجوئی اور اپنی آمدنی کے لیے شہر کی کبرو مگر بدنام لڑکیاں بھی دن بھر وہاں آتی جاتی رہتی تھیں۔ ان میں 2 لڑکیوں کے نام خاص طور پر نوٹ کیے گئے تھے جو بلا ناگا ہر شام دھنراج کے کمرے میں پہنچتی تھیں، اور قربان علی کی ڈیوٹی ختم ہونے تک بھی ان کی واپسی کے کوئی آثار نہیں ہوتے تھے۔ ان اوقات میں دھنراج تنہا ہوتا تھا یا اس کا ایک اور ہندو دوست موجود ہوتا تھا۔ ان رپورٹوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ دھنراج اپنے آقاؤں کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہی کے آزمودہ حربے استعمال کر رہا تھا۔ شراب و شباب سے سرکاری افسروں کی ضیافت کر کے ان سے اپنے مطلب کی باتیں اگلواتا تھا اور میجر بخشی کو مطلع کر دیتا تھا۔ اس شام قربان علی نے پہلی مرتبہ شہر کے 2 جرائم پیشہ افراد کو دھنراج کے کمرے میں جاتے دیکھ کر کنٹرول روم کو اطلاع دی تھی۔ وہ دونوں قتل اور منشیات فروشی سے ہتھیاروں کے لین دین تک ہر وہ غیر قانونی کام کرتے تھے جس میں انہیں معقول آمدنی کی توقع ہو۔ وہ بارہا حوالات کی سیر کرتے رہے تھے، لیکن نامعلوم وجوہ کی بنا پر ان کے خلاف کبھی کوئی چلان کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا تھا۔ وہ کسی عدالت سے سزا یاب ہوئے بغیر بظاہر بے داغ ریکارڈ کے ساتھ اپنی گندی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ دونوں دھنراج کے کمرے میں تقریباً پون گھنٹہ گزار کر واپس چلے گئے۔ رات کے 8 بجے وہ دوبارہ ہوٹل کی حدود میں نظر آئے تو ان کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ وہ دونوں محتاط اور چکنے نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر موجود جیند اور ڈھیلی قمیضوں کے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی مہم پر نکلے ہوئے ہوں۔ وہ خبر ملتے ہی اول خان نے کنٹرول روم کے ذریعے قربان علی کو پیغام دیا تھا کہ وہ ان دونوں پر کڑی نظر رکھے، انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ ان دونوں کی مشتبہ سرگرمیوں کا سراغ لگانے کے لیے اول خان نے عارضی طور پر دھنراج کو نظر انداز کرنے کا بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔